الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، امام زمانہ کی ولادت کے سلسلے میں گفتگو اور امام کی ولادت کے شواہد اور قرائن کو بیان کیا جا رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کے جو 4 نائبین خاص ہیں غیبت صغریٰ میں، انہوں نے آپ سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا، اور یہ سلسلہ جو تھا ان کے توسط سے نائبین خاص، چونکہ امام زمان ان کو معین کرتے تھے یکے بعد دیگرے، اور یہ 4 نائبین کا سلسلہ جو ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، یہ روشن دلیل ہے کہ یہ تمام شیعوں کے نزدیک جو یہ بات روشن تھی، واضح تھی، ان نائبین خاص کا سلسلہ، اور اس کو سب دیکھ رہے تھے، قبول کر رہے تھے. اور بہت ساری باتیں ہیں کہ ان کے توسط سے مسائل جو ہیں مخصوص لوگوں کے جو پیش کیے گئے امام زمانہ کی خدمت میں، اور امام زمانہ نے ان کا حل پیش کیا. دعا کی درخواست کی گئی، آپ نے دعا فرمائی، وہ دعا مستجاب ہوئی، اسی خبر دی گئی جس نے التماس دعا کی تھی اس کو. تو یہ تمام واقعات، اور اسی طریقے سے غیبت صغریٰ کے دور میں اور کافی سارے لوگوں نے، نائبین خاص کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے، اور اتنے سارے واقعات جو امام سے ملاقات کے اور ان کو دیکھنے کے موجود ہیں. ان تمام واقعات کے بعد، اور یہ نائبین خاص کا یہ خاص سلسلہ جو 70 سال تقریباً 70 ایئرس تک چلتا رہا، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. تو یہ اتنے طولانی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور لوگوں کو اس پر اعتماد تھا، اور اسی طریقے سے لوگ دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کا شک میں نہ پڑنا. عزیزان گرامی، یہ تمام وہ قرائن ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو اطمینان اور یقین حاصل ہو جاتا ہے امام زمانہ کی ولادت کا، اور کوئی شک اس میں باقی نہیں رہتا ہے عزیزان گرامی. اور اس کے علاوہ اور روایتیں دیکھیے، اور دلیل کے طور پر وہ روایتیں بھی ہمارے پاس دلالت کرتی ہیں کہ جو روایتیں امام کی امامت فعلی، یعنی اس زمانے میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ختم ہوتا ہے، تو ایسی روایتیں ہیں جو بتلاتی ہیں کہ 11ویں امام کے بعد 12ویں امام آئیں گے، اور 12ویں امام کی امامت کا زمانہ شروع ہوگا. 12 اماموں کی امامت کا سلسلہ قائم ہے امت مسلمہ میں، امت کی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے. تو یہ روایتیں کیا بتلاتی ہیں کہ جب ایک امام اس دنیا سے رخصت ہوا تو سلسلہ ہدایت قائم رہے گا اللہ کے نمائندے کے ذریعے، اور حجت خدا سے کوئی زمانہ جو ہے وہ خالی نہیں ہوگا، اور یہ زمین کسی وقت بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. لہٰذا ان تمام روایتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرائن اور شواہد اور یہ تاریخی باتیں جو امام زمانہ کی ولادت کے لیے دلالت کرتی ہیں، یہ سب دلیلیں اور یہ سب قرائن و شواہد یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور روایات بھی اسی بات کو سمجھاتی ہیں. اور روایات کی جو ہے وہ گفتگو ہے، روایات کا جو پیغام ہے عزیزان گرامی، یہ تاریخ جو منقول ہوئی ہے، یہ شواہد و قرائن جو بیان ہوئے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹھوس طریقے سے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مولا و سرکار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت ہوئی ہے. ان روایتوں میں آپ دیکھیے کہ یہی غیبت صغریٰ اور کبریٰ کا جو ہم نے بیان کیا آپ کی خدمت میں، شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ اصول کافی کی پہلی جلد میں روایت کو نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. یہ مثال کے طور پر 1-2 روایتیں میں بیان کرتا ہوا چلتا ہوں. یہاں تبرک حاصل کرنے کے لیے اور بابرکت قرار پائے 1-2 مثالیں روایتوں میں سے پیش کر کے چلوں آپ کی خدمت میں، اور گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں عزیزان گرامی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام
یہ صحیح السند روایت ہے، محمد ابن مسلم امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ان بلغکم عن صاحبکم غیبۃ فلا تنکروہا، کہ جب تم تک یہ خبر پہنچے کہ تمہارا امام جو ہے، تم لوگوں کا شیعوں کا امام جو ہے وہ غائب ہو گیا اور اس کی غیبت واقع ہو گئی ہے، تو اس کا انکار نہ کرنا، اس غیبت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے یہ مقدر کر دیا ہے، گویا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا کہ غیبت پیش آئے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے عزیزان گرامی کہ اس روایت کے اندر یہ بھی اصول کافی میں یہی روایت موجود ہے کہ، اور روایت اسحاق ابن عمار نے جو ہے وہ نقل کی ہے اور امام علیہ السلام سے، اور اس روایت میں امام زمانہ کا ذکر ہوتا ہے اور دونوں غیبتوں کا تذکرہ اس روایت میں موجود ہے۔ میں روایت سے یہ کلام فقط پیش کرتا ہوں کہ للقائم غیبتان، کہ ہم اہل بیت میں جو قائم ہستی ہے، جو جس کا لقب قائم ہے، وہ قیام کرے گی وہ ذات ہم اہل بیت میں سے آخری زمانے میں، اس کے لیے دو غیبتیں پیش آئیں گی، احداہما قصیرۃ، ایک غیبت جو ہے وہ مختصر ہوگی، چھوٹی ہوگی، جیسے کہ بیان ہوا 70 سالہ غیبت صغریٰ کا پیریڈ ہے اور زمانہ ہے عزیزان گرامی، 70 ایئرس، والاخری طویلۃ، اور دوسری غیبت جو ہوگی وہ طویل ہے۔ پس غیبت صغریٰ، غیبت قصیرہ اور غیبت طویلہ، یعنی طولانی غیبت، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے ان دونوں غیبتوں کو عزیزان گرامی۔ تو یہ غیبت کبریٰ بہت طویل غیبت ہوگی، بہت طولانی غیبت ہوگی، اور انتہائی طولانی غیبت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بارے میں، آپ رسول اللہ کے بارے میں جانشین کا ظہور ہوگا، اور پھر آپ ظاہر ہونے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے عزیزان گرامی۔ یہ دلیل، یہ روایتیں یہ کیا بتلاتی ہیں؟ یہ میں نے مثال کے طور پر روایتیں پیش کی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں روایتیں ہیں جن کو سامعین کرام مطالعہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ان روایتوں سے دیکھ کے واضح پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ جو ہے ان کی ولادت ہو چکی ہے، ان کی غیبت کا دور جو ہے وہ گزرا ہے غیبت صغریٰ کا، اور اب ہم غیبت کبریٰ کے دور سے گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ظہور کی علامتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایتوں کے اندر بھی آئی ہیں کہ آپ کے ظہور اور قیامت سے نزدیک جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ کون سی علامتیں ہوں گی، اور ان علامتوں کے بعد آپ کا ظہور ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دنیا عجیب طریقے سے ظلم و جور سے کھچا کھچ پر ہو چکی ہوگی، بالکل پر ہو چکی ہوگی، اور پھر اس طرح جو ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوئی دنیا ہے، یہ علامت ہے کہ ہر طرف ظلم و ستم نظر آئے گا، ہر طرف ظالموں کی مکاری اور مکر و ہیلا گری نظر آئے گی، ان کی طرف سے کمزور لوگوں پر، عوام الناس پر ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آئے گا، ظلم کی چکی میں بشریت پس رہی ہوگی عزیزان گرامی، اور گناہ رائج ہو چکے ہوں گے، گناہوں میں معاشرہ انسانی ڈوب چکا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ علامتوں میں سے یہ علامتیں جو ہیں یہ سب روایتوں میں مذکور ہیں کہ غیبت کے زمانے میں یہ حالات پیش آئیں گے، لہٰذا یہ غیبتوں کا تذکرہ صغریٰ اور کبریٰ کا، اور وہ روایتیں جو ہم نے ابھی جن کی طرف متوجہ کیا ہے آپ سامعین کرام کو کہ کوئی زمانہ بھی امامت سے اور امام کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتا، کوئی زمانہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا، ہر زمانے میں اللہ کا نمائندہ اور اللہ کی حجت اس روئے زمین پر ہوتے ہیں۔ تو یہ روایتیں اور اسی طرح بہت ساری روایتیں ہیں مختلف مضامین کے ساتھ، الگ الگ مضمون اور الگ الگ مطلب جو روایتوں میں آیا، وہ سب دلالت کرتی ہیں کہ 11ویں امام کے بعد یہ سلسلہ امامت منقطع نہیں ہوا، اور تسلسل کے ساتھ امامت کا سلسلہ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کا سلسلہ جاری اور ساری ہے قیامت تک، جو ہدایت بشر کے لیے بندوبست اور انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ تمام روایتیں دلالت کرتی ہیں اور ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی پیدائش ہو چکی، اور یہ آپ کی امامت کا زمانہ ہے اور آپ کی غیبت کا زمانہ ہے،
غیبت کبریٰ کا زمانہ اور اس غیبت کے بعد آپ کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ علماء اور مفکرین اور دانش مندوں کے جو نظریات ہیں، تو تمام شیعہ علماء، بڑے بڑے علماء اس زمانے سے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب سے لے کر آج تک شیعہ علماء، اور پھر غیبت صغریٰ میں ہم نے جس طرح بتایا، اس طرح غیبت کبریٰ کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں وہ چیزیں آشکارا ہوئی ہیں، اور بعد میں وہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلی ہیں، اور بہت سارے واقعات نقل ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے شیعہ علماء یہ سب کے سب اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی ولادت ہو گئی، اور یہ تمام واقعات جو ان کے سامنے ہیں آپ کی ملاقات کے بارے میں، اور نائبین خاص کا جو خصوصیت کے ساتھ سلسلہ تھا اس وقت اس زمانے میں، تو یہ ان کا اتفاق، اور ان کے اتفاق کے ساتھ ساتھ بہت سارے اہل سنت کے علماء اور اسکالرز کا بھی اعتراف اور ان کا بھی اس سلسلے میں اتفاق۔ عزیزان گرامی، ہم ان میں سے بعض کے بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو اس مسئلے میں متفق ہیں شیعہ علماء کے ساتھ، ہم بعض کا تذکرہ آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا تاریخ اسلام کتاب بہت بڑے ایک سنی عالم کی زہبی، اور انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات زندگی کو جو لکھا، تو اس میں اس کو پیش کیا ہے انہوں نے تاریخ اسلام میں۔ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی یا زہبی لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا ابْنُهُ محمد بن الحسن، کہ آپ یعنی امام حسن عسکری کے بیٹے جو محمد ہیں، اور يَدَّعُوهُ الرَّافِضَةُ الْقَائِمَ الْخَلَفَ الْحُجَّةُ عَجَّلَ اللّٰهُ تعالیٰ فَرَجَهُ الشریف، کہ رافضہ یعنی ان کی مراد، رافضہ سے مراد شیعہ ہیں، کہ شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے ہاں جو بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد ابن حسن، یہی وہ قائم امام ہیں اور حجت ہیں خدا کی، تو ان کی ولادت جو ہے فَوُلِدَ سَنَةَ 58، انہوں نے 258 جو ہے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ 258 میں جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ لہٰذا یہ ولادت کے سن میں اور سال میں جو ہم نے کہا کہ بعض مورخین کا اختلاف ہے، لہٰذا یہ ہے وقیلہ، اور پھر خود لکھتے ہیں کہ اور بعض لوگوں کے مطابق جو سال ہے ولادت کا وہ 56 یعنی 56 ہجری، سن 56 ہجری۔ لہٰذا ہمارا نظریہ جو روایات ہیں ہمارے پاس معتبر قول کے مطابق 255 ہجری ہے۔ دوسرا حوالہ ہم دیں ایک اور زبردست اور بڑے عالم دین خیر الدین زرقلی جو ہے، یہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے الاعلام میں 6 جلد کے اندر جو ہے وہ اس طرح لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن الحسن العسکری ابن علی الحادی ابو القاسم آخر الائمۃ الاثنا عشر عند الامامیہ۔ محمد ابن الحسن العسکری کے حسن عسکری کے بیٹے محمد جو ہیں، حسن عسکری ابن علی الحادی کے بیٹے محمد ابن حسن عسکری جو ہیں، جن کی کنیہ ہے ابو القاسم، وہ آخر الائمۃ الاثنا عشر، وہ 12 اماموں میں سے آخری امام ہیں عند الامامیت، امامیہ مسلک کے عقیدے کے مطابق۔ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ بِالْمَهْدِی، اور یہی وہ ذات، وہی ہستی ہے کہ دیکھیے وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نام محمد امام حسن عسکری کے بیٹے، اور کنیہ ابو القاسم، ان کی کنیہ وہی رسول اللہ کی کنیہ، نام وہی رسول اللہ کا نام، یہ آخری امام ہیں شیعوں کے، اور یہ جو معروف ہیں مہدی کے لقب سے اور صاحب الزمان کے لقب سے اور منتظر کے لقب سے اور حجت کے لقب سے معروف ہیں۔
اور یہ صاحب السرداب کے نام سے معروف ہیں شیعوں کے درمیان. ولد فی سامرا، یہ سامرا میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اور ومات ابوہ، اور ان کے والد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے ان کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی. وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ نَحْوُ خَمْسِ سِنِينَ، تو اس وقت جب آپ کے والد یعنی امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی ہے اور وفات ہوئی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر جو تھی یعنی امام زمانہ کی، وہ 5 سال کی عمر تھی جب امام حسن عسکری کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی. یہ دوسرا حوالہ اسی طریقے سے ابن خلقان نے بھی عزیزان گرامی اس کو بیان کیا ہے. ابن خلقان یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان کتاب لکھی ہے انہوں نے، کئی جلدوں پر مشتمل. اس کی جلد 4 میں، چوتھی جلد میں عزیزان گرامی انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 15 شعبان اور سن 255 ہجری میں جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے امام زمانہ کی، اور جو ہے وہ 5 سال کی عمر جو ہے جب آپ کے والد کا یہاں سے دنیا سے انتقال اور شہادت ہوئی. اور اسی طرح چوتھا حوالہ ہم پیش کریں عزیزان گرامی، اور وہ چوتھا حوالہ بھی ایک بزرگ عالم دین ہیں اہل تسنن کے، ابن حجر ہیثمی. یہ علماء کلام میں سے بھی حساب ہوتے ہیں اور فقیہ بھی ہیں اہل سنت کے، اور اتفاق سے وہ مورخ بھی ہیں، تاریخ نویس بھی ہیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اقرار کیا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ شیعوں کے ساتھ ہم نظر ہیں، اور اس مطلب کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے. اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے سنی اسکالرز بھی تحقیق کی جائے تو مل سکتے ہیں اور ملیں گے یقیناً، کہ جو قائل ہیں اس بات کے کہ امام زمانہ جو ہے ان کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے. اور پھر یہ جو مہدویت کا نظریہ عام ہے اور سب اس پر متفق ہیں، وہ سبھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے ظلم و جھور سے بری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا.